کہ آپ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں وہ تو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے ایک صحابی، جو ان کے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ دعا سکھائی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بعد از وصال، اب حضور کو دور سے پکارنا یا حضور کا وسیلہ دینا یا حضور کو یا کی ندا سے پکارنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ایک اور حدیث سن لیجیے، ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث جو سی ہے بے شمار موجم طبرانی، حجت اللہ علی العالمین، جذب القلوب، بے شمار کی حدیثوں کی کتابوں میں ہے یہ حدیث جو سی کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی ذو النورین، میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد یوسف علی نگینہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی حضرت عثمان غنی کا نام لو تو ساتھ ذو النورین، ذو النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نوروں والا۔ کیوں دو نوروں والا کہتی ہیں؟ کیونکہ حضور کی دو شہزادیاں ان کے گھر میں تھیں، ان کی زوجہ محترمہ تھیں، دو نوروں والا۔ تو حضرت عثمان غنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت عمر فاروق دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب دور کس کا آیا؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور آیا، ان کا دور خلافت۔ ایک بندہ ان کے پاس کسی حاجت کے لیے آیا، کسی حاجت کے لیے، اس کو کیوں بھئی خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، وہ جو امیر المومنین تھے، اس بندے کو آپ سے کوئی حاجت، کوئی ضروری کام پڑ گیا، وہ آیا آپ کے دربار میں آیا، آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، نہ اس کی بات سنی، نہ اس کی طرف کوئی توجہ فرمائی، نہ وہ دربان آپ کو کوئی ان کے پاس لے کر گیا جون سے۔ تو ایک دن وہ بندہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان بن حنیف کون سے صحابی ہیں؟ جب وہ نابینا حضور کی زندگی میں حضور کے پاس آیا تھا، اپنے اندھے پن کا، اپنی بینائی کا حاجت لے کر، تو اس وقت حضرت عثمان بن حنیف حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف ابھی تک زندہ تھے، حضور تو پردہ فرما گئے، پھر ابو بکر صدیق بھی پردہ فرما گئے، پھر عمر فاروق بھی پردہ فرما گئے، اب دور خلافت ہے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین۔ ابھی تک وہ صحابی زندہ تھا، کون؟ حضرت عثمان بن حنیف، ان کا بھی نام عثمان ہے، ان کا بھی نام عثمان، مگر وہ حضرت عثمان بن حنیف ہے، یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اب ایک وہ جو بندہ جس کی حضرت عثمان غنی کے دربار میں رسائی نہیں ہوتی تھی، اس کی ملاقات ہو گئی، اس کی سلام دعا تھی حضرت عثمان بن حنیف سے۔ وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا، اس نے کہا یار میں ادھر گیا ہوں، حضرت دوست تھے، اس نے کہا میں حضرت عثمان غنی کے دربار میں گیا، مگر میری تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، میری تو وہاں کوئی رسائی نہیں ہے، میری تو وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ یہ اس نے بات کی جا کر، تو حضرت عثمان بن حنیف انہوں نے اس بندے کو کہا فکر ہی نہ کرو، فکر ہی نہ کرو، طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کرنا تم نے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دیکھو پھر حضرت عثمان غنی تمہارا کام کیسے کرتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو، مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، جا کے تازہ وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اور 2 جملے میں بتاتا ہوں، یہ جملے بولو جا کر وہاں پر مسجد کے اندر۔
جب تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے تو ہاتھ اٹھا کر کہنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمن، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری طرف دیکھتا ہوں، توجہ کرتا ہوں اس نبی رحمت جن کا نام محمد ہے، ان کے وسیلے سے۔ اور پھر کہنا یا محمد۔ اب بتاؤ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا۔ اب اس وقت حضور سامنے موجود تھے، حضور کو تو پردہ فرمائے کئی سال گزر چکے ہوئے تھے، اب تو حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا۔ پھر کہنا یا محمد۔ اب شرک کا فتویٰ یا نجائز کا فتویٰ صحابی کے پر لگاؤ گے، حضرت عثمان بن حنیف کے پر لگاؤ گے؟ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے پیچھے۔ انہوں نے کہا پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، کہ میں نے اپنے رب کی طرف آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے، یعنی میں اتنے دن سے حضرت عثمان غنی کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا، لتقضی لی، تاکہ میری حاجت روائی ہو، اللہم فشفع فیش، یا اللہ اپنے حبیب کا وسیلہ سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ وسیلہ آ گیا بس۔ یعنی یہ حدیث اب میں نے اس لیے سنائی ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہ جو بندہ نابینا ٹھیک ہوا تھا وہ تو حضور اس وقت حیات تھے، وہ تو حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تب اس کی حاجت روائی، تب تو چلو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی حضور نے کیا کہا تھا؟ مسجد میں جا کر پڑھو۔ کون سا حضور نے کہا تھا یہاں میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو؟ مگر چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو حضور اس وقت خود موجود تھے سامنے، اس لیے حضور نے کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ تو اس حدیث میں اب بتائیں، حضور یہاں پر حضور تو پردہ فرما چکے ہوئے تھے، حضور تو اپنی قبر انور کے اندر آرام فرما رہے تھے، آرام تشریف فرما تھے، یہاں کون تھا؟ ہاں تو انہوں نے کہا یہاں بھی یہی ہمارا وظیفہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے، حضور حاضر و ناظر۔ اب اس نے کہا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفع فیش، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، سفارش قبول فرما۔ اس بندے نے جس کو حضرت عثمان بن حنیف ابھی زندہ تھے انہوں نے بتایا، اس نے جا کے مسجد میں تازہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور یہی دعا جس میں حضور سے ڈائریکٹ مخاطب تھا، اللہ سے دعا کر کے اگلا جملہ تو حضور کی طرف توجہ کا ہے، اگلے جملے میں تو حضور سے بات کر، پہلے جملے میں وہ اللہ سے بات کر رہا ہے اللہم انی اسألک و اتوجہ، دوسرے میں یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اب حضور سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو حضور کون سے سامنے موجود ہے؟ حضور سامنے موجود نہیں ہے، مگر وہ حضور سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اس نے جا کر یہ دعا پڑھی، پڑھ کر اب وہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں گیا۔ وہ گیا تو جو دربان تھا اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس نے اس کا بازو پکڑا اور سیدھا اس کو لے کر حضرت عثمان غنی کے دربار کے اندر، اور حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عثمان غنی نے دیکھا جیسے یہ ایک بندہ آیا ہے، انہوں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، میں اس میں پھنسا ہوں، یہ آپ حل فرمائیے۔ انہی قدموں کے اوپر حضرت عثمان غنی نے اس مسئلے کے لیے حکم دیا، اس کا وہ معاملہ حل کیا، اور اس کے بعد اسی وقت اس کی حاجت روائی فرمائی، اس کا مسئلہ حل فرمایا، اور پھر حضرت عثمان غنی اس کو بڑی محبت سے کہنے لگے یار پھر کبھی دل کرے نا پھر بھی آ جایا کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر کبھی دل کرے تو پھر آ جایا کرنا۔ اب اس کی نا پھر ایک دن حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان بن حنیف وہی صحابی جو حضور کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا یار بتاؤ وہ کیا ہوا؟ اور میں نے تمہیں طریقہ ایک بتایا تھا
اس نے کہا میں نے جا کے مسجد میں تازہ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور وہی میں نے دعا مانگی جو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف کا وہ شکریہ ادا کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ نے میری بڑی مہربانی کی، میں آپ کا بڑا حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے میرا شکریہ ادا کیوں کرتے ہو؟ اور میں اس وقت جب حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا تھا تو میں اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور حضور اس کو جو طریقہ سکھا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے میں وہ سن رہا تھا، میں نے وہی طریقہ تمہیں بتا دیا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی بیماری آتی تھی تو اس حدیث کی روح سے وہ جو نابینا اپنی بیماری کے اندر حضور کی بارگاہ میں اس صحابی تھے، صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہمیں جب کوئی تکلیف یا پریشانی، کوئی مصیبت یا بیماری آتی ہے تو ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، مانگتے تو وہ بھی اللہ سے ہی ہیں۔ حضور نے بھی پہلا جملہ کیا فرمایا؟ کہنا اللہم انی اسألک، میں تیرے سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں اگلا جملہ بعد میں فرمایا کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے توجہ کی ہے، آپ کے وسیلے سے ایک بات مانگی ہے۔ تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب